ایسی بہادر اور نڈر خاتون سائمہ محبوب کے ساتھ جو نہ صرف اپنا خود کا کاروبار کرتی ہے، دیگر خواتین ہیں اس کو بھی مختلف قسم کے چھوٹے جو کاروبار ہے اس کی تربیت دیتے ہیں اور بالکل مفت دیتی ہے۔ یہ تقریباً 2021 میں نے ایک چھوٹا سا بزنس سوپ میکنگ مشین سے شروع کیا، تو میں نے اپنے سوپ میکنگ کے کارخانے میں ان کو ٹریننگز دینا شروع کر۔ لازمی بات ہے جتنے بات پھیلتی ہے تو اتنے زیادہ سے زیادہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ان کو ٹریننگز دے دیتی ہوں تو پھر اس کے بعد ہم ان کا ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کے بزنس میں کوئی بھی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے اگر مشین میں، تو ہمارا جو ٹیکنیشین ہے وہی جا کے اس فالٹ کو دور کرتا ہے۔ مشکلات آئی شروع میں کہ نہیں؟ بالکل، دیکھیں کوئی بھی خواب، کوئی بھی آپ مقصد جب شروع کرتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ پہلے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ عورتیں جو ہیں تو معاشی ترقی میں اپنے خاندان کا اور ملک میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹے بزنسز سے سٹارٹ، یہ وہ بزنسز ہیں جو ایک عورت اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹے سے حصے میں بھی یہ بزنس سٹارٹ کر سکے۔ ہم خواتین کو صرف بوتیک اور پارلر کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بتائیے گا کہ بچے بھی ہے آپ کے اور یہ سب کچھ، یہ گھر اور سب کچھ چلانا یہ کس طرح مینیج کرتی ہے؟ اگر آپ کی چاہت ہو تو پھر آپ مینیج کر لیتے ہیں۔ میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یہ جب چھوٹے بھی تھے تو میرے ساتھ پوری سپورٹ تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالقیوم آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے ایک ایسی بہادر اور نڈر خاتون سائمہ محبوب کے ساتھ جو نہ صرف اپنا خود کا کاروبار کرتی ہے بلکہ شہر کے جو دیگر خواتین ہیں اس کو بھی مختلف قسم کے چھوٹے جو کاروبار ہے اس کی تربیت دیتے ہیں اور بالکل مفت دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے لیے چھوٹے موٹے روزگار جو ہے وہ بھی شروع کر لیتی ہے۔ سائمہ محبوب کے اسی جو ٹریننگ سینٹر ہے پشاور میں جو واقع ہے، اس کے اندر ہم موجود ہیں اور مختلف قسم کے کاروبار جو چھوٹے کاروبار ہے اس حوالے سے یہاں پر مختلف مشینیں بھی جو ہے موجود ہے، جس میں سوپ بنانے کی مشین ہے، چاکلیٹ بنانے کی، جوس بنانے کی، مختلف قسم کے مشین یہاں پر موجود ہے۔ سائمہ محبوب صاحبہ ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت موجود ہے اور یہ دیگر خواتین کے لیے یقیناً ایک حوصلے اور امید کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپ نے شروع کیا؟ جی السلام علیکم، میرا نام سائمہ محبوب ہے اور یہ اسمارٹ کاروبار بزنس ٹریننگ سینٹر یہ میرا انیشیٹو تھا۔ یہ تقریباً 2021 میں نے ایک چھوٹا سا بزنس سوپ میکنگ مشین سے شروع کیا، چونکہ میں تھوڑے سے مسائل کا شکار ہو گئی تھی، فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی تھی۔ پھر میری مدد کی سارا سعیدہ نے، پیپل فار ہیومینٹی نے، تو میں نے ان کی مدد کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارخانہ سوپ میکنگ کا شروع کیا۔ لیکن اس کے اوپر میں، چونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں جن مسائل سے گزری ہوئی ہوں اس سے اور خواتین نہ گزرے، لیکن میں ایک سوپ میکنگ کے کارخانے سے صرف 3 سے 4 خواتین کو ہی امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتی تھی، ان کے لیے ان کو روزگار مہیا کر سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے اپنے سوپ میکنگ کے کارخانے میں ان کو ٹریننگز دینا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹریننگز جو ہے تو وہ لازمی بات ہے جتنے بات پھیلتی ہے تو اتنے زیادہ سے زیادہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے اس میں مشینز میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ شیمپو میکنگ، آئل میکنگ مشینز، چاکلیٹ میکنگ، تو آہستہ آہستہ یہ تقریباً 60+ بزنسز بن گئی جس کے اوپر میں ان کو ٹریننگز دیتی ہوں۔ اس کا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ان کو ٹریننگز دے دیتی ہوں تو پھر اس کے بعد ہم ان کا ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم ان کو پیکیجنگ، لیبلنگ، اس کے علاوہ ان کی رجسٹریشن، IPO کے ساتھ ان کی برانڈ رجسٹریشن، چیمبرز کے ساتھ ان کی بزنس رجسٹریشن وغیرہ سب کچھ کروا کے، ان کا PCSIR سے ان کی فوڈ کی رجسٹریشن کروا کے، اس کے بعد ہم ان کو بزنس اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کے بزنس میں کوئی بھی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے اگر مشین میں، تو ہمارا جو ٹیکنیشین ہے وہی جا کے اس فالٹ کو دور کرتا ہے، اور ہم جو ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مارکیٹ بھی پرووائڈ کی جائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کس طرح یہ سب ممکن ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ خواتین کو جو ہے خود مختار بنانے کے لیے جو ہے وہ مختلف جو سکلز ہے وہ سکھاتی ہے، پھر بزنس رن کرتی ہے، مشکلات آئی شروع میں کہ نہیں؟ بالکل، دیکھیں کوئی بھی خواب، کوئی بھی آپ مقصد
جب شروع کرتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ پہلے خواب سے شروع ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو جب آپ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. پھر وہ چاہے خواب وہی میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ اگر علامہ اقبال نے خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم پاکستان بھی نہ بنتا. تو ہر چیز ایک خواب کے ساتھ شروع ہوتی ہے. میرا مقصد صرف ایک تھا, وومن امپاورمنٹ. میں چاہتی ہوں کہ عورتیں جو ہیں تو معاشی ترقی میں اپنے خاندان کا اور ملک میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم 52% آبادی ہیں, ہم اگر گھروں میں اسٹک ہو کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں دوسرے ممالک کے برابر چل سکیں گے. ہم اگر چائنا کو دیکھیں یا ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, تو وہاں خواتین جو ہیں تو ابھی ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مغرب کی ترقی کے پیچھے ان کی خواتین کی سپورٹ شامل ہے. تو میں چاہتی تھی اب ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ناخواندگی بہت زیادہ ہے, لٹریسی ریٹ کم ہے, ہماری خواتین اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو بزنسز کی طرف لائیں. اور وہ جو ہے تو میں نے کوشش کی کہ چھوٹے بزنسز سے سٹارٹ ہو. یہ وہ بزنسز ہیں جو ایک عورت اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹے سے حصے میں بھی یہ بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں. یہ ان کو پھر اگر آپ تھوڑی سی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری خواتین میں کتنی پوٹینشیل ہے, ان کو آپ کوئی بھی چیز سکھا دے وہ اس کے اوپر آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر کے بتائیں گی. تو ان کو وہ جب اب چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کی جب سپورٹ بن جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے مقصد اچیو کر لیا. یہ بتائیے گا کہ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کتنی پڑھی ہے, اور پھر یہ جو آپ شروع کر رہے تھے آپ نے کہاں سے ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں حاصل کی؟ میں بیسیکلی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور میں ویمن چیمبر آف کامرس پشاور میں ایز اے سیکرٹری جنرل کام کرتی تھی. اس کے بعد اب میں سرحد چیمبر آف کامرس میں ایز اے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں. میرا اس سے پہلے میں گورنمنٹ جاب کرتی تھی, بٹس پرسن میں تھی. تو میرا ساری زندگی انٹریکشن جو ہے خواتین سے ہی رہا. تو مجھے پتہ تھا کہ خواتین کو کیا مسائل ہے. پھر ویمن چیمبر کا جو میرا ایکسپیرینس تھا اس میں نے یہ دیکھا کہ ہم خواتین کو صرف بوتیک اور پارلر کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی. خاتون دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے, ان کو صرف رستہ پرووائڈ کیا جائے. میں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے میں خواتین کی یہ جھجک دور کروں اور ان کو بتاؤں کہ آپ کر سکتی ہیں. جب ایک عورت جب پہلی بار یہ سوچتی ہے کہ میں کر سکتی ہوں تو پہلی جنگ وہ جیت جاتی ہے. وہ جب اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے اور وہ یہ اس جذبے کے ساتھ نکالتی ہے کہ میں نے کر کے دکھانا ہے, تو ایک مرد کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس لیے بھی کوشش کرتی ہے کہ اس کے چیلنجز نہ صرف باہر کے ہوتے ہیں بلکہ اس کے اپنے خاندان کے بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بچے بھی ہے آپ کے, اور یہ سب کچھ, یہ گھر اور سب کچھ چلانا یہ کس طرح مینیج کرتی ہے؟ دیکھیں, دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کی چاہت ہو تو پھر آپ مینیج کر لیتے ہیں. میرے بچے ہیں ماشاء اللہ, یہ اب بڑے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے یہ جب چھوٹے بھی تھے تو میرے ساتھ پوری سپورٹ تھی. تو میں نے ان کو اسپون فیڈنگ کا عادی نہیں کرنا. صرف یہ بتانے کے لیے میں ان کو لے کے آتی ہوں اس سیٹ اپ کے اوپر. ان سے میں تو چھوٹے موٹے کام بھی کرواتی ہوں. ان کو بتاتی ہوں کہ کوشش کرنے سے اور محنت کرنے سے ہی کامیابی ہے. میرے 3 بچے ہیں, میری ماشاء اللہ اسکول گوئنگ بچے ہیں, اور وہ جو ہے تو وہ دیکھتی ہیں میں محنت کرتی ہوں. اور مینیج میں اس طریقے سے کرتی ہوں کہ میں پر ڈیمانڈ ٹریننگز کرتی ہوں. تو جس مشینز کی یا جس بزنس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹریننگ کے لیے تو پھر میں وہ ٹریننگ کرواتی ہوں. یہ بچے ہیں میرے ساتھ, وقار, بسم اللہ, عاطف, یہ لوگ جو ہے تو میری بہت بڑی سپورٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا ابھی تک کتنی خواتین کو آپ ٹریننگ دے کے ان کے لیے روزگار جو ہے وہ مہیا کر کے وہ آج بھی شروع ہے, کتنی خواتین؟ اچھا, میں نے بہت زیادہ خواتین کو, بلکہ خواتین و حضرات کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. میل جو حضرات آتے ہیں ان کو یہ میرے یہ بچے ٹریننگ دیتے ہیں. میں نے تقریباً 235 خواتین کو ٹریننگز دے کے ان کے بزنس اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اس وقت وہ اپنے گھروں میں بزنس کر رہی ہیں. ابھی جو ہے ان خواتین میں افغان خواتین موجود تھی, لوکل خواتین تھی, کچھ ڈسیبل خواتین بھی موجود تھی. یہ ساری خواتین جو ہے تو اب اپنے اپنے گھروں میں بزنسز کر رہی ہیں. یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی اور مجھے اللہ نے سرخروئی عطا کی. اچھا, اب جو ہے تو نیکسٹ ٹریننگز جو ہیں ہماری مرج ڈسٹرکٹ سے NMDs سے ہیں. وہ NMDs کے ساتھ اب انشاءاللہ ہم اس ویک میں ٹریننگز کر رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو NMDs ہیں وہ بھی بزنس سیکٹر کی طرف آئیں. وہ خواتین جو ہیں تو ان کا جو کلچرل بیریئر بہت زیادہ ہے, وہ گھروں سے نکلنا ان کو بہت زیادہ مطلب اجازت نہیں ہوتی گھر سے نکلنے کی, تو وہ گھر کے اندر یہ بزنسز کر سکتی ہیں. تو اب کچھ چیمبرس کے ساتھ بھی ہمارا لائزون بن چکا ہے, ہمارے ان کے ساتھ MOUs ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ ٹریننگ کریں گے.